بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، امام زین العابدین علیہ السلام نے ذی رحم کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں جو خونی رشتہ دار ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے امام علیہ السلام والدہ کے حقوق کو بیان فرماتے ہیں۔ والد سے بھی پہلے امام علیہ السلام نے ماں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَحَقُّ أُمِّكَ أَن تَعْلَمَ أَنَّهَا حَمَلَتْكَ حَيْثُ لَا يَحْمِلُ أَحَدٌ أَحَدًا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری والدہ کا تم پر حق یہ ہے کہ تمہیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے تمہارا بوجھ اس وقت اٹھایا ہے، حمل کا بوجھ اس وقت اٹھایا ہے کہ جب کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ وَأَطْعَمَتْكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا مَا لَا يُطْعِمُ أَحَدٌ أَحَدًا، اور اس نے اس وقت وہ کھانے کھلائے ہیں جو کوئی بھی کسی کو نہیں کھلاتا ہے۔ اس وقت اس نے تمہیں کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے کہ جب کوئی نہیں کرتا ہے۔ وَأَنَّهَا وَقَتْكَ بِسَمْعِهَا وَبَصَرِهَا وَيَدِهَا وَرِجْلِهَا وَشَعْرِهَا وَبَشَرِهَا وَجَمِيعِ جَوَارِحِهَا مُسْتَبْشِرَةً فَرِحَةً۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے تمہاری حفاظت کی ہے، اس نے تمہیں بچایا ہے۔ کیسے بچایا ہے؟ فرمایا اپنے سماعت کے ساتھ بچایا ہے، اپنی بینائی کے ساتھ تمہاری حفاظت کی ہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ تمہاری حفاظت کی ہے، اپنے قدموں کو استعمال کیا ہے تمہاری حفاظت میں، اپنے بالوں کو اور اپنی جلد تک کو تمہاری حفاظت میں استعمال کیا ہے۔ ان تمام کو بیان کرنے کے بعد پھر امام علیہ السلام نے فرمایا وَجَمِيعِ جَوَارِحِهَا، اپنے تمام اعضاء و جوارح نے تیری خدمت کے اندر اس نے استعمال کیے ہیں، اپنے تمام اعضاء و جوارح کو تیری حفاظت میں استعمال کیا ہے۔ پھر فرمایا مستبشرۃ فرحۃ، ایسا نہیں ہے کہ اس نے ان تمام کاموں کو بوجھ سمجھ کر انجام دیا ہے، ان تمام ذمہ داریوں کو بوجھ سمجھ کر نبھایا ہے، نہیں، مستبشرۃ فرحۃ، بالکل خوشی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اس نے یہ سب کام کیے ہیں۔ محتملۃ لما فیہ مکروہها وألمها وثقلها وغمها، فرماتے ہیں ان سب چیزوں کے اندر اس کی ناپسندیدگی کا احتمال بھی پایا جا سکتا تھا، اس کا درد بھی ہے، اس نے وزن بھی برداشت کیا ہے، اس نے غم و اندوہ بھی جھیلے ہیں، یہ سب کچھ کیا لیکن فراخ دلی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، ہنسی خوشی کے ساتھ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں کا تم پر حق یہ ہے کہ تمہیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری ماں خود بھوکی رہی ہے اور تمہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اپنے لیے کپڑے کا بندوبست نہیں کیا، تمہارے لیے لباس کا بندوبست کیا ہے، خود پیاسی رہی لیکن تمہیں پانی پلایا، اپنے آپ کو اس نے دھوپ پر اور زمانے کی سختیاں جھیلی ہیں لیکن تیرے لیے سائے کا بندوبست کیا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَكَانَ بَطْنُهَا لَكَ وِعَاءً، ماں کا شکم تیرے لیے اللہ نے ظرف قرار دیا ہے، تیرے لیے ٹھکانہ قرار دیا ہے۔ وَحِجْرُهَا لَكَ حِوَاءً، حِواء کا معنی ہوتا ہے احاطہ، چار دیواری، اللہ نے تمہاری ماں کو تمہارے لیے چار دیواری قرار دیا ہے، تمہارا ایک چھوٹا سا گھر بنا دیا ہے۔ وَصَدْيَهَا لَكَ سِقَاءً، اور تمہاری ماں کی چھاتی کو تمہارے لیے پینے کا بندوبست بنایا ہے، تم نے اپنی پیاس اور بھوک کی سختیوں کو ماں کی چھاتی سے دور کیا ہے۔ وَنَفْسُهَا لَكَ وِقَاءً، خود مجسم ماں کا وجود تمہارے لیے ڈھال بنایا ہے۔ تباشر حر الدنیا وبردها لک، کہ ماں دنیا کی سختیاں، دنیا کی موسم کی گرمی کو اپنے اوپر برداشت کرتی ہے، اپنے بچے کو موسم کی گرمی نہیں لگنے دیتی، موسم کی سردی اپنی ذات پر برداشت کرتی ہے لیکن اپنے بچے کو سردی سے بچاتی ہے، خود گیلے بستر پر سو جاتی ہے لیکن اپنے بچے کے لیے خشک بستر کا بندوبست کرتی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری ماں کا حق ہے،
کہ تمہیں یہ سب چیزیں معلوم ہوں۔ اگر یہ سب چیزیں معلوم ہوں تو ماں کا حق یہ ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں اپنے والدین کے اور اپنی ماؤں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔